اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو زمان کے بارے میں ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ کبھی کوئی شخص مشتری کے لیے ضامن بنتا ہے، کبھی بائع کے لیے ضامن بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشتری کو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ ثمن میں کچھ نکلا تو میں ضامن ہوں، بائع کو یہ کہتا ہے کہ اگر ثمن میں کچھ نکلا تو میں ضامن ہوں۔ آخر اس ضامن بننے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس ضامن بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بائع مشتری میں کوئی خیار آپس میں رکھا تھا معاملے کے توڑنے کا، اور انہوں نے خیار کو جو ہے کیا ہے وہ ختم کر دیا، اب اگر معاملے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو بھی یہ ضامن سے جو ہے کیا ہے جناب وہ پیسے لے سکتے ہیں۔ ضامن کو کہیں گے کہ تم ضامن بنے تھے، لہذا تمہیں جو ہے کیا ہے ضمانت کے عنوان سے ہمیں یہ چیز دینی ہے۔ پھر کسی شخص نے کہا تھا کہ بھائی ابھی ایک چیز واجب ہوئی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ضامن پر وہ چیز واجب ہو گئی؟ کہتے ہیں یہ واجب مخیر کی طرح ہے، جیسے واجب مخیر تینوں میں سے دونوں میں سے کوئی ایک انجام دینا ہوتا ہے، لیکن واجب کا لفظ ہم دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے بھائی واجب تھا کہ مثلا خیار کے ذریعے کچھ حاصل کریں، اگر خیار نہیں تو ضمانت کے ذریعے ضامن سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مستحق صاحب انکار کرتے ہیں کہ مجھے ضامن نے وہ رقم ادا نہیں کی، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ اگر غریم بے معنی مضمون ان ہو، وہ شاہد لے آتا ہے کہ اس نے تو آپ کے پاس یہ چیز جمع کرائی تھی، تو اس کی بات قبول کی جائے گی۔ اگر اس نے جو ہے کیا ہے ضمانت کا کہا تھا کہ بھائی تم میرے ضامن بنو، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں یا ایک صورت کی پھر کئی صورتیں نکلتی ہیں۔ اگر اس مضمون انہو کو اس گواہی کے ذریعے کوئی فائدہ وغیرہ پہنچتا ہے تو پھر اس صورتحال میں اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ بھائی کیسے؟ مثلا وہ اس طریقے سے تہمت کے انہوں نے جو 2-3 مورد بتائے ہیں کہ ضامن صاحب غریب تھا اور مضمون اللہ کو اس کے غربت کا پتہ نہیں تھا، تو ایسی صورتحال میں شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مضمون اللہ کو عقد توڑنے کا حق ہے۔ خوب، تو اگر مضمون انہ آ کے ادائیگی کو ثابت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے، تو اپنی جان چھڑانے میں اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یا ضامن پر پابندی لگ گئی جناب فلس کی وجہ سے، اور مضمون انہ کا بھی اس پر قرض تھا، اب مضمون انہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے قرض ادا کر دیا ہے، تاکہ اس ضامن کے پیسوں میں قرضیوں کی تعداد کم ہو۔ نہیں تو مضمون اللہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنا حصہ دو، مضمون انہ چاہتا ہے کہ مضمون اللہ کو جو ہے کیا ہے جناب آؤٹ کر کے وہ اپنا حصہ بڑھا دے، تو ایسی صورتحال میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ، اور ظاہر ہوگا فائدہ۔ بھائی کس چیز کا فائدہ ظاہر ہوگا پہلے یہ تو بتا دیں۔ فرماتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا کس کا؟ کہ یہ زمان جو ہے کیا ہے عرش بنا وغیرہ کی مشتری والی اس زمین سے جو اس نے خریدی تھی، جبکہ وہ زمین کسی اور کی نکلی، تو یہ آیا زمان مستقل ہے یا زمان مستقل نہیں، اس کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ فیما لو اسقط المشتری عنہ، جب ساکت کر دے، ختم کر دے مشتری اس بائع سے۔ کس کو ختم کرتا ہے؟ حق کا رجوع بسبب البیع، کہ میں بیع کی وجہ سے تمہاری طرف رجوع نہیں کروں گا۔ فیبقى له رجوع بسبب الزمان، پھر بھی مشتری کو حق ہے کہ وہ زمان کی وجہ سے ضامن پر رجوع کرے۔ لو قلنا بصحتہ، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ ضمانت صحیح تھی۔ کما، بھائی اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک چیز ایک لحاظ سے ساکت ہو پھر بھی وہ ثابت ہو؟ لو کان لہو، اگر مشتری کے لیے ہو 2 خیار، خیار مجلس بھی ہے، خیار حیوان بھی ہے،
فاسقط احدہما، اس نے خیار مجلس کو ختم کر دیا تو خیار حیوان کی وجہ سے یہ پھر بھی معاملے کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ والنظیر ضمان غیر البائع، اور کہتے ہیں اس کی ایسے مثال ہے جب ضامن بنتا ہے غیر بائع، کس کا؟ درکل غرس، ان درختوں کی جو ہے کیا ہے نقصان کا، ضمانہ عہدۃ المبیع، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس چیز کا ضامن ہوں، ٹھیک ہے، اس مبیع والے جو ہے کیا ہے چیز کا، لو ظہر معیباً، اگر وہ مبیع عیب دار نکل آئی، ویطالب المشتری بالعرش، پھر مشتری صاحب جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے عرش کا کہ مجھے عرش دے دو، لأنہ، اس لیے کہ یہ عرش جو ہے جزء من الثمن، یہ بھی ثمن کا ایک حصہ ہے، ثابت وقت زمان، یہ ضمانت کے وقت ثابت تھی۔ خوب، یہ تو اگر ضمانت ثابت ہو تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ ووجہ العدم، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ ضمانت صحیح نہیں ہے، خوب یہ قول اقوا کے مقابلے میں تھا، خوب ہونا، یہاں پر ہونا سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب کہ عرش جو کہ عیب مبیع ہے اس کی وجہ سے ضمانت لی گئی تھی، ان الاستحقاق لہو، بتحقیق اس عرش کا حق انما حصل، وہ حاصل ہوا ہے بعد العلم بالعیب، خوب جب ہمیں علم ہو گیا کس کا جناب؟ عیب کا، خوب تو اس کے بعد جا کے یہ جو ہے کیا ہے اس کی عرش ہمارے لیے ثابت ہوئی ہے، خوب بس یعنی پہلے یہ عرش جو ہے کیا ہے وہ ثابت نہیں تھی، خوب تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ ضمانت کے وقت جو ہے کیا ہے جناب یہ عرش موجود نہیں تھی۔ خوب خوب انما حصل، بتحقیق یہ استحقاق حاصل ہوا ہے بعد العلم بالعیب، جب علم ہو گیا کس کا؟ عیب کا، وہ اختیار اخذ العرش، اور اس نے اختیار کیا تھا عرش کے لینے کو، والموجود من العیب حالت العقد، اور وہ عیب جو موجود تھا عقد کے وقت، ما کان، ایسا عیب تھا، یلزمہ تعین العرش، جس کے لیے لازمی تھا کہ عرش ہونی چاہیے، بل تخیر بینہ و بین رد، بلکہ مشتری کو اختیار تھا کہ عرش لے یا یہ معاملہ توڑ دے، فلم یتعین العرش، تو نتیجے میں عرش معین نہیں ہوئی، الا بعد زمان، مگر ضمانت کے بعد، والحق، فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ انہ عہد الفردین، کہ بھائی یہ عرش بھی ایک فرد ہے، الثابتین تخیراً، جو ثابت ہوا ہے تخیر کے عنوان سے حالت البیع کے وقت، فیوصف بالثبوت، تو پھر اس عرش کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ ثابت ہے قبل اختیار ہی، بھلی اس نے عرش کو اختیار نہ کیا ہو، کا افراد الواجب المخیر، جیسے واجب مخیر کے افراد ہوتے ہیں۔ ولو انکر المستحق القبض، اب وہ دوسرا مسئلہ، اگر مستحق انکار کرتا ہے کہ بھائی میں نے ضامن سے پیسے نہیں لیے، فشہد علیہ الغریم، پھر غریم آ کے اس پر گواہی دیتا ہے کہ نہیں آپ نے پیسے لیے تھے، خوب علیہ کی ضمیر قبض کی طرف جائے گی، وہ المضمون عنہ، غریم سے مراد کیا ہے؟ وہ مضمون عنہ، یعنی جس کی طرف سے یہ شخص ضامن بنا تھا۔ قبل، قبل نہیں پڑھیں گے بلکہ قبل فعل ماضی مجہول کر کے پڑھیں، قبل یعنی یہ مدیون کی گواہی قابل قبول ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ مدیون، انہ کی ضمیر مدیون کی طرف پلٹائیں یا مضمون انہ کی طرف پلٹائیں، ان کان آمراً بالضمان، اگر اس نے ضامن کو امر کیا تھا کہ تم میری طرف سے ضامن بنو، فشہادتہ، پھر تو اس مضمون انہ کی گواہی دینا، علیہ اس قبض پر، شہادت علی نفسہ، اس میں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے بلکہ اس کا تو گویا کہ نقصان ہے، کہ یعنی میں ضامن کو اتنے پیسے دوں گا، بے استحقاق رجوع، کہ ضامن صاحب حق رکھتا ہے رجوع کرنے کا، علیہ جناب اس مضمون انہ پر، وشہادت لغیرہ، اور یہ اپنے نفع کی شہادت نہیں دی بلکہ غیر کے بارے میں شہادت دی ہے، فتسمع، تو نتیجے میں یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ ضَامِنُ مُتَبَرِّئًا عَنْهُ، اور اگر ضامن مفت میں ضامن بنا تھا انہ، اس مضمون انہ کی طرف سے، یعنی اس کو نہیں کہا تھا کہ میں یہ تیرا قرض ادا کر کے پھر تیرے سے لوں گا، فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ،
تو بھی یہ مضمون انہ اجنبی ہے، فلا مانع من قبولها، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔ کیوں؟ لبراءتہ من الدین، اس لیے کہ مضمون انہ تو قرض سے بری و ذمہ ہو چکا ہے، خو ادی ام لم یؤد، یا یوں کہ اد ضامن ام لم یؤد، چاہے ضامن وہ قرض ادا کرے چاہے ضامن ادا نہ کرے۔ لیکن انما تقبل، لیکن بتحقیق قبول کی جائے گی اس مضمون انہ کی گواہی ما عدم تہمت، جب اس پر کوئی تہمت نہ ہو کہ گواہی کے ذریعے وہ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بین تفیدہ، تہمت کی وضاحت، تفیدہ شہادت، تفیدہ کا فاعل شہادت ہے اور ہو کی ضمیر جو ہے مضمون انہ کی طرف جا رہے، مضمون انہ کو یہ گواہی فائدہ دیتی ہے، فائدتاً زائدتاً، ایک اضافی فائدہ، ما یغرمہ جو یہ ادا کرے گا، یعنی یہ تو ضامن کو ویسے بھی پیسے ادا کرے گا لیکن اس کو اور کوئی فائدہ دیتا ہے۔ لو لم یثبت فترد، اگر وہ گواہی اور وہ قبض ثابت نہیں ہوتا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ثابت ہو جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، فترد، تو ایسی صورتحال میں اس کی گواہی ٹھکرائی جائے گی، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وللتہمت صور، اور تہمت کی چند صورتیں ہیں، منہا، ان صورتوں میں سے جناب ایک صورت یہ ہے کہ ان یکون ضامن معسرا، ضامن جو ہے کہ نادار ہو، غریب ہو، ولم یعلم المضمون لہ، اور مضمون اللہ کو علم نہیں تھا، باعسارہ، کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے پیسے ادا کر سکے، فإن لہ، بتحقیق کہ اس مضمون اللہ کو حق ہے، الفسخ، یا فإن لہ الفسخ، بھائی ان کا اسم ہے، یعنی اس کو حق ہے کہ یہ ضمانت کے عقد کو توڑ دے، حیث لا یثبت الاداء، جب ادا ثابت نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا، وَيَرْجَعُ، یہ مضمون اللہ رجوع کرے گا، علی المضمون انہ، مضمون انہ پہ، تو اب مضمون انہ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ قبض کی گواہی دے کے کیا کرنا چاہتے، فَيَدْفَعُ بِشَهَادَتِهِ، یہ مضمون انہ اپنی گواہی کے ذریعے دفع کرتا ہے، عود الحق الی ذمتہ، کہ کہیں قرض پھر اس کے ذمے نہ آ جائے۔ خوب، بس ایسی صورتحال میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ومنہا، جناب ان صور یا موارد تہمت میں سے ایک مورد یہ ہے، ان یکون ضامن قد تجدد علیہ الحجر للفلس، ہمارے ضامن صاحب ضمانت کے وقت امیر تھے لیکن بعد میں انہوں نے اتنا قرضہ لیا کہ ان پر پابندی لگ گئی اس قرض کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ وَلِلْمَضْمُونِ أَنْهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اور مضمون انہ کا بھی اس ضامن پر قرض ہے۔ اب اگر وہ قبض ثابت نہیں ہوتا تو اس ضامن کے قرضیوں میں ایک مضمون اللہ بھی اضافہ ہوگا، مضمون انہ کا بھی قرض ہے، کسی تیسرے کا بھی قرض ہے، تو نتیجے میں ضامن کی ملکیت کو ان تین میں تقسیم کریں گے۔ مضمون انہ آ کے کہتا ہے کہ اس نے مضمون اللہ کو دے دیا تو اب دو میں تقسیم ہوگی، تو مضمون انہ کا حصہ زیادہ ملے گا۔ فإنہ، بتحقیق مضمون انہ، یوفر بشہادتہ، یہ زیادہ کرتا ہے جناب اپنی گواہی کے ذریعے، مال المفلس، مفلس کے مال کو۔ خوب، جب مفلس کا مال زیادہ ہو جائے گا، فیزداد، تو نتیجے میں زیادہ ملے گا کس کو، مضمون انہ کو، ما یضرب بہ، جو اس کا حصہ جو ہے کیا ہے، دوسروں کے ساتھ نسبت سنجی کی جائے گی۔ بس چونکہ یہاں پر اس قسم کی تہمت ہے کہ یہ شاید ایسی گواہی قبض کی دے کے اپنا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔